ہم نے جس عنوان پر سلسلہ گفتگو شروع کیا اس کا تعلق راہ ولایت سے اور اولیاء کرام کی محبت سے اور اس محبت پر اظہار تشکر بجا لانے کی تقریبات سے ہے۔ ہم نے جو بنیادی چیز جس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کی حمد کے مقابلے میں شکر خاص ہے، اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم تو ہر حال میں ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن شکر کا تعلق نعمت ملنے، انعام ملنے پر ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے کے صبر سے اور عام نفلی روزہ رکھنے والے کے روزہ رکھنے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ شکر اللہ کو اتنا پسند ہے کیونکہ صبر تو انسان کو مشکل میں کرنا ہی پڑ جاتا ہے جب مشکل حل نہ ہو، وہ تو آٹومیٹیکلی بھی انسان نہ بھی چاہے تو بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن شکر جو ہے نا یہ طبعاً فطرتاً انسان جب اس کی طرف متوجہ ہوگا تبھی کرے گا۔ اب نعمت ملی ہے، خوشی ملی ہے تو بندہ کہتا ہے اب تو کام ہو گیا ہے، اب تو کون میں کون، مزاج یہ ہے۔ تو اس مزاج میں پلٹ کے اللہ کی بارگاہ اور حضوری میں حاضر ہونا اور اظہار تشکر بجا لانا یہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک بات تو لطیفے کی ہے لیکن بڑی سمجھنے کی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو میاں بیوی تھے تو وہ آپس میں بیٹھے تھے، تو ایک دن شوہر صاحب اپنی بیگم صاحبہ سے کہنے لگے کہ دیکھ کمال ہمارا تعلق ہے، تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں۔ وہ مسکرا کے کہنے لگی کمال ہو گیا جی، اپنی شکل دیکھ میری شکل دیکھ، پتہ نہیں ہمارے ماں باپ نے بھی کیا دیکھا کیسے یہ تعلق جوڑ دیا، تو کالے سیاہ رنگ کا اور میری شکل دیکھ 14ویں کے چاند کی طرح، دودھ کی طرح کی چمک میرے چہرے پر، تو میں اتنی حسین و جمیل ہوں اور تیرا رنگ بالکل حبشیوں جیسا ہے، تو کس طرح دونوں جنتی، تو تیری بڑی کہاں تک پہنچ گئی کہ تو نے اتنی بڑی بات کر دی کہ تو بھی جنتی میں بھی جنتی، تو نے اللہ تعالیٰ سے ٹھیکیداری جنت کی کب سے لی ہے؟ اس نے کبھی بھی ٹھیکیداری نہیں لی، پر بات بڑے اصول کی ہے، سنے گی تو تو بھی تائید کرے گی کہ میری یہ سوچ سچ ہے۔ اس نے کہا بتا ذرا مجھے پتا چلے۔ اس نے کہا دیکھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، رشتہ جڑنا تھا جڑ گیا، شادی ہونی تھی ہو گئی، اب دیکھ میں جب تجھے دیکھتا ہوں نا، شوہر کہنے لگا، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میری شکل کیسی، اور چلیں بھلے آپ کے ماں باپ نے جو سمجھ کے رشتہ دے دیا، تو میں اس پر بڑا خوش ہوتا ہوں کہ بیگم تو سونی ملی ہے، اچھی ملی ہے، پیاری ملی ہے، خوبصورت ملی ہے۔ تو یہ سوچ کے نا کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں تھا، کہ میں اس قابل نہ تھا، یہ پتہ نہیں تجھے کون سی نیکی پسند آ گئی کہ تو نے اتنا کرم فرمایا کہ ان میچنگ میچ، اگر میری شکل پر رشتہ دینا ہوتا تو پتہ نہیں کیا نصیب ہوتے، پر تو نے دیکھنے والوں کو کیا دکھا دیا۔ اس پر میں جب بھی سوچتا ہوں، تجھے تکتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر نعمت کے ملنے پر کرنے والا جنتی ہوتا ہے۔ اس نے کہا بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، چلے تو جنتی بن گیا، مجھے کس لیے کہہ رہا ہے، میں کس وجہ سے جنتی ہوں؟ اس نے کہا پگلی نادان نہ بن، دیکھ میں نعمت کے ملنے پر تیرے حسن و جمال کو تک کر اللہ کا شکر ادا کر جنتی بنتا ہوں، اور تو میری شکل دیکھ کے جو صبر کرتی ہے ان اللہ مع الصابرین، اس پر تجھے جنت ملے گی۔ مجھے شکر پر جنت ملے گی، تجھے صبر پہ جنت ملے گی۔ تو دیکھیں رشتے چلتے ہیں پھر اس طرح سے۔ پہلے لوگ تھے نا وہ باتیں اوپر جوڑا کرتے تھے نا، اوپر والے کی طرف، چلو جی میں صبر کر لیتا ہوں آپ شکر کر لیں، آپ صبر کر لیں میں شکر کر لیتا ہوں۔ اب تانے ہیں فلاں نے ایسا کیوں کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، کیونکہ پہلے لوگوں کی نظر آخرت پر ہوتی تھی، اب ساری نظر دنیا کے جینے پر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شکر ادا کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، یہ ایک بات ہم نے ڈسکس کی، اور پھر اگلی بات یہ تھی کہ اس دنیا میں انسان سمجھتے ہیں ہم نے بڑے کارنامے سر انجام دیے، نوبل پرائز لوگوں کو دیے جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے جناب وہ آسمانوں سے چھلانگ ماری جی زمین پر آ گرا، یہ ورلڈ چیمپئن بن گیا، کوئی کہتا جی نیوٹن نے دیکھو جی حرکت کے قوانین بنا دیے اس لیے وہ گولڈ میڈلسٹ بن گیا، فلاں نے کہا جی نام ورلڈ بک گین بکس جو ہے اس کے اندر آ گیا۔ تو کارناموں پہ لوگوں کو ایوارڈ ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں،
تو یہ جتنے ایوارڈ دنیا دیتی ہے نا، یہ چھوٹے کاموں پر دیتی ہے، یہ کوئی بڑے کام نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہ میں نے برج خلیفہ بنا دیا دبئی میں، جناب دیکھو جی وہ کتنی اونچی بلڈنگ، کوئی کمال نہیں ہے۔ بلڈنگ کے اونچا ہونے سے بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، بندے کا کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اونچا ہو جائے، اس رب کے قرب اور معرفت کے قریب چلا جائے۔ جتنا وہ اللہ کی قربت کی طرف جائے گا، اللہ کی معرفت کی طرف سے جائے گا، جب وہ اللہ کی نظر میں اونچا ہوگا تو اصل اونچا وہی ہے جسے میرا رب اونچا کہے۔ ہمارے اونچا کہنے سے کوئی نہیں اونچا بنتا۔ تو اس پر ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ بظاہر تو دیکھیں نا، ساری سائنسز کہتی ہیں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، میں تو کہتا ہوں یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے اگر صحیح انسان نہ بنے تو، اور قرآن مجید میں اس کو بدتر کہا گیا ہے حیوانوں سے، اگر انسان نہ بنے۔ لیکن اگر دو ٹانگیں رکھنے والا حیوان اگر انسان بن جائے تو پھر اس جیسا کوئی نہیں ہے، پھر یہ بڑے کمال کی چیز ہے۔ تو اس بگڑے ہوئے کو سنوارنا، اس بگڑے ہوئے کو، بد اخلاق بد کردار کو اخلاق اور کردار کی دولت دینا، اس دنیا کے رنگوں میں رنگے ہوئے پر اس بے رنگ کا رنگ چڑھانا، اگر کوئی اس طریقے سے اللہ کا بندہ اور انسان کامل بن جاتا ہے تو انسانوں کو صحیح انسان بنانا یہ بڑی عظمت کا کام ہے، یہ بڑے کمال کا کام ہے۔ بندے کو صحیح انسان کوئی بنا دے، اصل معمار وہ ہے، کمال اس کا ہے۔ تو یہ ہو گئی ایک عظمت انسانیت، کمال انسانیت، کہ کسی کو صحیح انسان بنانا۔ اب انسان مشینیں بنا رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، اشیاء کی کثرت ہو رہی ہے، لیکن خود انسان نہیں نظر آ رہا۔ اور دوسرا جملہ یہ تھا کہ جب کوئی بندہ بن جائے، کوئی انسان بن جائے اور سنور جائے، تو سنورے ہوئے انسان، سجے ہوئے انسان اور بنے ہوئے انسان کی عظمت کو نہ ماننا یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بگڑے ہوئے کو انسان بنانا یہ سب سے بڑی عظمت والا کام ہے، اور اب بنے سنورے ہوئے کو نہ ماننا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، شراب، حتیٰ کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جی۔ اس پر ہم نے قرآن مجید کا مضمون لایا تھا سورہ صاد سے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا 2 ٹانگوں والا انسان بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب جب بنا دیا، سنوار دیا، تو اب فرشتے اس وقت تو باقی انسان تو تھے نہیں، اب فرشتوں سے کہا بھائی سارے اس کی عظمت کو مانو، اس کی عظمت کو تسلیم کرو، اور فرشتوں سے عظمت انسان بنوانے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ کہا اسے سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو۔ تو سارے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا سوائے ایک کے، الا ابلیس ابا واستکبر۔ قرآن مجید کہتا ہے اس نے تکبر کیا، اس نے کہا میں انسان کے انسان ہونے کی عظمت کو نہیں مانتا، میں نہیں جھکتا، اس کی عاجزی کو، اس کے بچھنے کو، اس کو زمین پہ جھکنے کو، انسان کو زمین پہ رہنے کو، اس نے اسی کو ٹارگٹ کیا۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، کہ خلقتنی من نار، میرا قد اونچا، میں اوپر کی طرف جانے والا، آگ سے بنا ہوں، اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس کی نظر اس کی مٹی پر گئی، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آؤ دوستان محترم، اللہ پاک نے آیت نمبر 83 میں جا کے کہا، اس نے کہا کہ ما منعک ان اسجد، تجھے کس شے نے منع کر دیا بھائی کہ تو نے اس بنے ہوئے سنورے ہوئے کو اس کی عظمت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا؟ اس نے کہا میں نے اس کو مٹی دیکھی ہے۔ اس نے کہا ناقدرے، میرے بنائے ہوئے کی قدر نہ کرنے والے، تو نے مٹی دیکھی؟ خلقت بیدی، تو نے جن ہاتھوں میں مٹی تھی وہ رب العالمین کے ہاتھ نہیں دیکھے؟ تیری نظر مٹی پہ چلی گئی، خاکی پہ چلی گئی۔ دیکھ وہ مٹی جب پروردگار کے ہاتھوں میں آئی، خلقت بیدی، اسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو جو مٹی، جس مٹی کو رب کے اپنے ہاتھ لگ جائیں پھر اس مٹی جیسی کائنات میں کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا ہم نے سنوارا، سنوارنے والے کو دیکھو۔ قدر کس کی کرنی ہے؟ سنوارنے والے کی، سنورنے والے کی عظمت کو ماننا ہے۔
اور سنوارنے والے کی قدر اختیار کرنی ہے۔ آؤ لوگوں، پہلے انسان کی تخلیق میں اللہ نے قیامت تک آنے والی بنی نوع آدم کو یہ راز سمجھا دیا کہ اگر کوئی سنور جائے تو سنورے ہوئے کو سلوٹ کیا کرو، سلام کیا کرو، اس کو سلام کرو گے، پھر پلٹ کے رب کی بارگاہ میں سجدے کرو گے، اللہ سارے قبول کر لے گا۔ آپ دیکھیں نا، اس نے ملینز آف سجدے کیے ہوئے تھے ابلیس نے، وہ سجدے اس کی توحید کی، اس کی وحدت کو سجدے کیے ہوئے تھے، لیکن اس نے سجے ہوئے انسان کی عظمت کے لیے جھکنا پسند نہ کیا۔ جب اس نے بنے سنورے ہوئے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس کا ایک بھی پچھلا قبول کیا؟ سارے ہی رد کر دیے۔ اس نے کہا سن لو لوگو، میری توحید کو آڑ بنا کر میرے ولیوں سے، میرے پیاروں سے کنارہ کش نہ ہو جانا۔ ارے میری توحید کا سبق سمجھنا ہے تو ملائکہ اور ابلیس کے فرق سے سمجھو۔ جس نے عظمت آدم کو مانا وہ میرے رہے، جس نے نہ مانا اس کے سارے سجدے بھی اٹھا کر اپنی بارگاہ سے ہم نے رجیم بنا کے مردود کر دیا، دور کر دیا۔ تو اللہ کے بنے ہوئے سنورے ہوئے انسان کو ماننا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور اس بنے سنورے ہوئے کی عظمت کو نہ ماننا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا، باقی سارے گناہوں پہ توبہ، ابلیس کو اس نے کوئی توبہ کی دی جی توفیق؟ اسی وقت اللہ پاک نے الٹیمیٹ حکم سنایا کہ فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو رجیم ہے، مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیری توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو لعنتی ہے۔ آپ دیکھیں، بندے شرک کریں، بندے جھوٹ بولیں، بندے زنا کریں، شراب پئیں، ڈاکے ڈالیں، چوریاں کریں، قتل کریں، اس کے لیے توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا رہتا ہے۔ لیکن سنورے ہوئے انسان، اس کو جس نے نہیں مانا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی پروردگار نے ہمیشہ بند کر کے بتا دیا کہ فرمایا میں نے انسانوں دیکھو تمہاری ابتدا ہی ایسی کی ہے، اس کو میں نے آدم کو خود اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے، اب میرے نبی تمہیں سنورنے کی تعلیم دیتے رہیں گے، اور جو تم میں سنورتا چلا جائے گا اسے اللہ اپنا ولی بناتا چلا جائے گا، اور جو اللہ کا ولی بنتا چلا جائے گا پھر اس کی عظمت کو ماننا باقیوں پر لازم ہوتا چلا جائے گا، اور جو ان کی عظمت کا منکر ہوگا وہ رب کا بھی منکر ہوگا۔ اس لیے نماز میں بھی اس نے کہا بے شک میری معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، مگر فرمایا السلام علیک ایھا النبی اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا سجدہ تب قبول، رکوع تب قبول، قیام تب قبول، سبحان ربی العظیم ہو یا سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ساری چیزیں قبول تب کروں گا جب میرے یاروں پہ سلام پڑھو گے۔ جو میرے یاروں کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کر کے سجدہ کرتا چلا جائے گا قبول ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے بتا دیا بھئی مجھے کون سی توحید گوارا ہے، ورنہ سجدوں کی کمی تو ابلیس کے پاس نہ تھی نا جی، اس سے زیادہ کون سجدے کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا، اور اتنے سجدے کیے کہ جنوں سے نکل کر ملائکہ میں اللہ نے آج تک خود اس طرح جنس نہیں بدلی کسی کی، نہ فرشتوں کو بندہ بنا کے کوئی شادی کروائی بچے شچے ان کے ہوں، نہ بندے کسی کو اٹھا کے فرشتہ بنا کے کہا بھائی چل تیری چھٹی پکی، اس نے نہیں کیا، مگر ایک کی جنس بدلی، جن سے نار میں سے تھا، جن سے جن میں سے تھا، عبادت کے بل بوتے پر اس کی جنس بدلی، فرشتوں میں جا شمار ہوا، اور فرشتوں سے بھی اول المرتبت بنا، عالی مرتبت بنا، لیکن عظمت آدم کو نہ مانا۔ انسان بنے ہوئے انسان کی، سنورے ہوئے انسان کی عظمت کو نہ مانا، اللہ نے اٹھا کے راندہ درگاہ کر دیا۔ اور پھر یہ بڑے خاص جملے تھے جو شاید میں نے بتائے تھے، اب وہ اللہ کی بارگاہ سے توبہ کا دروازہ بند نکال دیا گیا، نکل کے بھی اس نے توحید کی آڑ نہیں چھوڑی، وہ اللہ کی بارگاہ سے نکل کر پھر بھی کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا مجھے تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو اغوا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اغوا کروں گا۔ اب اس نے نہیں کہا میں ان سے قتل کرواؤں گا، میں ان سے شراب پلواؤں گا، میں ان سے زنا کرواؤں گا، اس نے ایک ہی جملہ بولا
اب باتیں ساری اسی میں آ جائیں گی، اغوینہم، میں ساروں کو اغوا کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس نے انسانوں کو اغوا کرنے کی جو جانسا دیا، اس کا پہلا جملہ پھر توحید کا بولا، فَبِعِزَّتِكَ، اللہ کی عزت و جلال کو سامنے لایا، اللہ کی توحید و وحدت کو سامنے لایا۔ تو پتہ چلا یہ جو طریقہ اللہ کی بارگاہ سے نکالے جانے والوں کا ہے، یہ قیامت تک رہے گا کہ وہ اللہ کے بنے ہوئے سنورے ہوئے کو نہیں مانیں گے، اور جب ان سے بات ہوگی بھئی کیوں نہیں مانتے، تو قسمیں توحید اور رب کی کھائیں گے، آڑ پھر بھی اللہ کی توحید کی لیں گے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی جی؟ تو جو کہ جی میں کسی داتا خواجہ کو نہیں مانتا، میں کسی غوث سے اس کو نہیں مانتا، سنبھال کے رکھو اپنے بابے اپنے پاس، تو بھئی ہمارے بابے ہم نے تو سنبھالے ہوئے، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہارا کوئی خرچہ ہوا ہے بابا بنانے پہ؟ ہم نے یا تمہیں کہا تم بابا بنا کے دو، تم کو بڑا خرچہ آتا ہے، میں نہیں مانتا، پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ تو یہ جو بابے کی عظمت کو نہیں ماننا، یہ کام شروع کہاں سے ہوا؟ تو اس نے تو کہا تھا میں سب کو لأغوینہم، سب کو اغوا کروں گا، اور یہ نہیں کہا کفار کو اغوا کروں گا۔ لأقعدنک الی صراط مستقیم، جو صراط مستقیم کا درس دینے والے ہوں گے، جو صراط مستقیم کا درس دینے والے ہوں گے، فرمایا میں انہی کے راستے میں بیٹھ گیا، اغوا کر کے انہیں اپنی سمت لے جاؤں گا۔ وہ قیامت تک توحید کے درس دیتے رہیں گے، مگر نبی اور ولی کی عظمت کے آگے وہ بھی اپنا سر خم نہیں کریں گے۔ آؤ لوگوں قیامت تک جو اولیاء انبیاء کی عظمت کو نہ مانے، سمجھ لو کسی اور قافلے کا راہرو نہیں، یہ اسی قافلے کا راہرو ہے جس نے لأغوینک کہہ کر اور لأغوینہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے نکلے گا، نام تیرا ہوگا، قسمیں تیری ہوں گی، بندے میرے ہوں گے۔ وہ کام کر رہا اپنا۔ تو اللہ کا شکر، میں تو بھائی اس بات پہ بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مالک تو نے اللہ کے سنورے ہوئے سجے ہوئے کو ماننے کی توفیق دی، اس نیکی پر چلنے کی توفیق دی، اور جب یہ توفیق دی تو پھر اس سبق کو آگے امت میں جاری کرنے سنانے کا بھی حوصلہ دیا کہ بھائی جو سجے ہوئے کو، جو بنے ہوئے کو، جو سنورے ہوئے کو نہیں مانے گا، سارے گناہ نیچے رہ جائیں گے، یہ گناہ سب سے بڑا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ مضمون ایک نہیں دو نہیں 3 مقامات پہ بیان کیا، اس لیے یہ عقیدے کی صحت کے حوالے سے بہت مضبوط بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں لاہور میں جائیں نا، اب میں فرق بتانے لگا ہوں، صرف توحید کی آڑ جو لگاتے ہیں نا، بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ آپ لاہور میں جائیں، مینار پاکستان کے باہر سامنے چوک میں کھڑے ہوں، یادگار چوک میں، ایک طرف آپ کو بادشاہی مسجد کے مینار نظر آئیں گے، ایک بادشاہ نے مسجد بنائی، بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو آپ کو داتا علی حجویری کا دربار بھی نظر آئے گا، ادھر بھی ایک مسجد ہے داتا علی حجویری کی مسجد، وہ بھی بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور لیکن بڑی مسجد جو ہے نا بادشاہی مسجد ہے، رقبے کے حساب سے بڑی مسجد۔ آپ ایک دن لاہور کی سیر پر جائیں، میں آپ کو ایک ہوم ورک بتا رہا ہوں، کبھی خود کیلکولیٹ کر کے اس ہوم ورک کو کر کے دیکھنا، نتیجہ مختلف ہوا، میں ذمہ دار ہوں۔ آپ 5 نمازیں پوری جو ہے نا مسجد بادشاہی مسجد میں پڑھیں، ایک دن فجر کی بھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آپ نماز بھی پڑھیں، اور ہر نماز کی میں وہاں پر آنے والے جو نمازی ہیں ان کی تعداد بھی گنیں کہ فجر میں کتنے آئے، ظہر، عصر، مغرب میں کتنے آئے، اور عشاء میں کتنے آئے۔ دن کی نمازوں میں پھر ممکن ہے کوئی صف مکمل ہو جاتی ہو، ممکن ہے، لیکن فجر کی اور عشاء کی نماز میں آپ کو صف بھی شاید مکمل ہوتی نظر ہے۔ وہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی مسجد، محلہ بھی شاہی، اللہ کا گھر، اتنی بڑی مسجد، لیکن ایک صف فجر اور عشاء میں شاید پوری نظر آپ کو نہ آئے، اور باقی نمازوں میں بھی کم و بیش یہی حال ہوگا۔ اور بعض اوقات تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہاں جماعت کے ٹائم پہ نہ مقتدی ہوتا ہے نہ مقتدا ہوتا ہے، یہ ہم نے وہاں دیکھا ہے خود حال، نہ نماز پڑھانے والا، اسے پتہ ہے بندوں نے کوئی نہیں آنا، اور بندے بھی کوئی نہیں ہوتے۔ لیکن دوستان محترم، 1 میل کے فاصلے پہ وہ مسجد ہے جس کو ایک سنورے ہوئے، ایک بنے ہوئے اللہ کے انسان نے بنایا، داتا علی حجویری نے بنایا۔ آپ جائیں جی، دن کی بات ہی نہیں کرتے، آپ عشاء کے وقت وہاں جا کے نماز پڑھیں،
ارے لوگوں، رات جوں جوں ڈھلتی چلی جاتی ہے میرے داتا کے دربار اور مسجد کی رونق بڑھتی چلی جاتی ہے، بادشاہی مسجد کی رونق گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ رات اندھیرے ہیں، لائٹیں بند ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، اندر نہیں جا سکتے، تالے پڑے ہوئے ہیں، ہے مسجد مگر 1 میل پہ ایک سجے سنورے ہوئے انسان، داتا علی حجویری، جو آج بھی سج دھج کے بیٹھا ہوا ہے، آج بھی سنور کے بیٹھا ہوا ہے، اور صرف سنور کے بیٹھا نہیں، اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو سنوارنے والا کام بھی تواتر سے کر رہا ہے۔ سنور رہی ہیں زندگیاں وہاں پر، الجھے ہوں کی ڈوروں کی الجھاؤ سلجھاؤ میں میرا داتا بدل رہا ہے۔ جو جو رات لوگوں ڈھلتی چلی جاتی ہے، داتا دربار کی روشنیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، رنگ روپ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، رونقیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہجوم بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ رات 12 بجے جائیں، 2 بجے جائیں، آپ کو داتا کے دربار پہ کوئی قرآن اس مسجد میں بیٹھا پڑھتا نظر آئے گا، کوئی وظیفے پڑھتا تسبیحات پہ نظر آئے گا، کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا نظر آئے گا، کوئی داتا کے دربار کی مسجد کا پانی پیتا نظر آئے گا، کوئی داتا کے دربار کا لنگر حلوہ کھاتا نظر آئے گا۔ رات 12 بجے بندہ دیر سے گھر آئے نا تو بیگم سے بھی حلوہ مانگنا آسان نہیں ہوتا، بڑے جگر گردے کا کام ہوتا ہے، بلکہ روٹی بھی نہیں دیتی اگلی، اس وقت کہتی ہے اس وقت کتنے سے، تو بندہ کہ مجھے حلوہ بنا کے دے، تو پھر اس کو لگ پتا جائے گا کہ حلوہ کتنا میٹھا اور کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ لیکن آؤ لوگوں، یہ سجے ہوئے انسان کا دربار ہے، رات 2 بجے بھی اپنے اپنے ذوق کی بات، جس کا ذوق تلاوت والا ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، جس کا ذوق حلوے والا ہے اس کو حلوہ مل رہا ہے ادھر بھی مسجد ہے، ادھر بھی مسجد۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ادھر صرف مسجد ہے، ادھر مسجد کے نکڑ پہ ایک سنورا ہوا بابا بیٹھا ہوا ہے، سجا ہوا دھجا ہوا بنا ہوا انسان بیٹھا ہے، اور آج نہیں بیٹھا، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن اس سجے ہوئے کی سجاوٹ جس کو ادھر سے نصیب ہوتی ہے اس کو کبھی کمی نہیں آتی، اس کو زمانے کی کوئی گرد اس کی سجاوٹ میں کمی نہیں لا سکتی۔ لوگوں، جو زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے میرے داتا کے دربار کا رنگ بھی نہیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے سجے ہوئے۔ بھئی بادشاہی مسجد کا امام کوئی نہیں ہے، اب تو چاند والے بھی وہ بن گئے نا جی، رویت حلال کے بھی اب وہ بن گئے امام صاحب، خطیب صاحب، ٹھیک ہے جی، چاند دکھا رہے ہیں، مگر حال یہ کہ رات کو بادشاہی مسجد میں چراغ بھی نہیں ٹمٹماتا۔ کیوں؟ اگر سجا ہوا سنورا ہوا انسان ہوتا، معذرت سے جی میں تو بھئی اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، میرا ان سے کوئی پرسنل کوئی تعارف نہیں ہے، جو بھی صاحب ہیں، اگر سجا ہوا سنورا ہوا انسان ہوتا نا تو ویرانی، انہیں بھی چاہیے کہ اگر مسجد کو آباد کرنا ہے تو پہلے 2 نفل داتا کے دربار میں پڑھا کریں، پھر مصلی پہ آگے کھڑے ہوا کریں، انشاءاللہ روشنیاں یہاں پر بھی آئیں گی میرے داتا کے صدقے۔ تو سنورے ہوئے انسان کا معاملہ اور ہوتا ہے، بغیر سنورے ہوئے بیٹھے ہوں تو وہاں ویرانیاں ہی ویرانیاں ہوتی ہیں۔ آؤ دوستان محترم، یہاں میں ایک بڑا اہم نکتے کی بات کہنے جا رہا ہوں۔ ایمبریولوجی کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر برینج جے۔ اس نے عجیب قسم کی ایک ریسرچ کی، یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا دنیا میں آنے سے پہلے یہ 9 مہینے اپنی ماں کے بطن میں رہتا ہے۔ یہ الگ بات کہ ہمارے ہاں ڈیٹ آف برتھ اس دن لکھی جاتی ہے جس دن وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، چائنا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چائنا میں جو چائناز والوں کی ڈیٹ آف برتھ ہے نا، وہ جس دن ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ اس دن یہ رحم مادر میں آیا، اسی دن سے ڈیٹ آف برتھ اس کی شروع ہوتی ہے۔ اس نے اس پہ ریسرچ کی، بھئی اس کی جو اصل برتھ ماں کے وجود کے اندر سٹارٹ ہوئی ہے وہاں سے، تو اس نے دیکھا 5-6 ہفتے گزرتے ہیں نا جب کسی فیٹس کو ماں کے اس بطن کے اندر، یعنی بچہ بننے سے پہلے کو جو وجود ہوتا ہے، لوتھڑا ہوتا ہے، اس کو فیٹس بولتے ہیں بایولوجی کی زبان میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو بچے کا عضو بنتا ہے نا، پہلا فرسٹ آرگن آف اے بیبی، وہ اس کی کان ہوتے ہیں، سماعتیں ہوتی ہیں۔ یہ سائنسدانوں کو تو آج 14-15 صدیوں کے بعد یہ بات پتہ چلی، قرآن مجید نے 14-15 صدیاں پہلے بتا دیا تھا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔
یہ سائنسدانوں کا بھی پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا سب سے پہلے کان بنتے ہیں، سماعت بنتی ہے۔ قرآن 14 صدیاں پہلے بتا چکا، محمد عربی اعلان کر چکے، لوگوں جان لو سب سے پہلے سماعت بنتی ہے، پھر بصارت بنتی ہے، پھر دل بنا کرتے ہیں۔ اب وہ لکھتا ہے کہ جب یہ سماعت جیسی بچے کی بنتی ہے نا، سب سے پہلے سماعت بنی، سننا بنا، تو وہ بچہ اپنے ماں کے بطن میں اپنے ماں کی دل کی دھڑکن کو سب سے پہلے سننا شروع کرتا ہے۔ ماں کے دل کی دھڑکن، دل ہر وقت دھڑکتا ہے نا، اور ابتدائی اس کے مراحل سارے جو ہے نا شعور کے، وہ ماں کی دھڑکن سے طے ہو رہے ہیں۔ پھر اس کی بصارت بنی، پھر اس کا دل بنا، یعنی اپنی دھڑکن بعد میں آئی، ماں کی دھڑکنیں اس نے سننا پہلے شروع کر دی۔ جب اس کی اپنی دھڑکنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ اس بچے میں جب اپنا دل بنتا ہے تو نظام اس کی اپنی باڈی کا چلنا شروع ہوتا ہے ماں کے وجود کے اندر۔ تو اب وہ ماں جو بولتی ہے نا، کلام کرتی ہے، وہ گفتگو بھی اندر سنتا ہے، اور ماں کی جو کیفیات ہوتی ہیں وجود کی نا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے تربیت کے حوالے سے۔ یعنی ماں اگر غصہ اس دور کرے گی تو اس کی طبیعت میں، اس کی اس اندر جو اس کی اناٹمی بن رہی ہے، اس کے اندر آٹومیٹکلی طبیعت میں اس کی غصہ بھرا جائے گا۔ اگر ماں اس دوران زیادہ کھیل کود کرے گی، ڈرامے شرامے دیکھے گی، تو وہ بچہ بھی ڈرامہ والے بنے گا۔ ماں سنگنگ اگر زیادہ کرے گی تو بچے کے اندر بھی سنگنگ والی پولرائزیشن زیادہ ہوگی۔ یعنی ماں کی حرکات، سکنات، افعال، وہ سب کا اثر بچہ لیتا ہے۔ اور ایک جملہ پھر اس سائنٹسٹ نے لکھا، اس نے کہا 9 مہینے بچہ ماں کے رحم میں رہتا ہے، ماں سے ساری عادات لیتا ہے، سنتا ہے، اور ماں کی بہت سی باتیں بچے یاد بھی کہتا ہے پیٹ کے اندر کر لیتے ہیں۔ یہ سائنسدان کہہ رہا ہے کہ ماں جو کثرت سے بولتی رہتی ہے، جیسے مائیں بہت سی گالیاں کثرت سے نکالتی ہیں، 2-3 بڑی مشہور گالیاں ہمارے یہاں، اس لیے بچے چھوٹے چھوٹے بھی سیدھا بولنا نہیں آتا، وہ گالیاں ان کو پہلے ہی آ جاتی ہیں۔ پھر ماں کہتی ہے اس کو کس نے سکھایا؟ بھائی کسی نے نہیں سکھایا، سیکھا اس نے اس وقت جب ابھی نمودار نہیں ہوا تھا، ڈیٹ آف برتھ نہیں آئی تھی۔ اور دوستان محترم، پھر ہماری ماں نے ایسے بچے بھی جنے۔ اب ایک جملہ آ گیا، یہ سننا کہ بچہ پیدا ہوا، اس کو اللہ کا پورا قرآن یاد تھا، قرآن یاد تھا۔ تحقیق کی گئی، پتہ چلا اس کی ماں 9 مہینے مسلسل قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ اور بچہ کون تھا؟ بچہ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم دستگیر تھا۔ تو ڈاکٹر برینیج کہتا ہے کہ 9 مہینے بچہ ماں کے دل کے قریب رہتا ہے، اور ماں کے دل میں جیسی خواہشات، جیسے جذبات، جیسے خیالات وہاں سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے وہ سوچتی ہے، اس کا اثر اس بچے پہ ایسے ہوتا ہے کہ 9 مہینے جو بچہ ماں کے دل کے قریب رہے، اس کی دنیا ماں جیسی ہو جاتی ہے، اس کی دنیا ماں جیسی ہو جاتی ہے۔ آؤ لوگو، اب ایک جملہ اس خادم ارشد مصطفی کا سننا۔ ڈاکٹر برینیج کہتا ہے بچہ 9 مہینے ماں کی دھڑکن کے قریب رہے، اس کی سماعتیں، اس کی دنیا ماں جیسی ہو جاتی ہے۔ آؤ لوگو، جس بندہ خدا اپنا دل لے کے ساری زندگی کسی شہنشاہ بغداد کے قریب رہے، ارے دنیا میں نہیں کہوں گا، اس کی آخرت شہنشاہ بغداد کی طرح ہو جاتی ہے۔ بچہ 9 مہینے ماں کے دل کے قریب رہے، دنیا ماں کی طرح ہو جاتی ہے۔ جو بندہ 9 سال نہیں، 50 سال نہیں، ساری زندگی اللہ کے ولی کے دل کے قریب رہے، اس کی آخرت اللہ کے ولی کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو بچہ تو ابھی بطن میں ہے تو اتنا ماں کا اثر ہو گیا، دنیا اس جیسی ہو گئی۔ تو ولی اللہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، جب کوئی بندہ اس کے دل کے قریب رہتا ہے تو اس کی دوستی بھی کسی اور سے نہیں، مولا سے ہو جاتی ہے۔ اور جس کی دوستی اللہ سے ہو جائے، اس کی آخرت سنور جایا کرتی ہے۔ اس لیے آپ کے بچے سائنسز پڑھتے ہیں، انہیں یہ شعور بھی دینے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا تھا یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج اس نئی نسل کی بہت زیادہ ضرورت ہیں۔
وہ سائنٹیفک زبان سمجھتی ہے، وہ کہتی ہے مذہبی کہانیاں ہم نے بہت سنی ہیں جی، کوئی سائنٹیفک تھیوری بتائیں۔ اور پھر آخری جملے آج کے اس گفتگو کے، ایک اور اس طرح سے مولیکولر بایولوجی کا بہت بڑا سائنسدان گزرا، اس کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس نے انسانی دل کے اوپر نا، انسانی بلکہ وجود کے ڈیفرنٹ آرگنز کے جو سیلز ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر وہ ساری ریسرچ کرتا رہا۔ تو اس نے نا انسانی دل کا ایک سیل لیا، اس سیل کو اس نے اپنی آبزرویٹری میں لے گیا، لیونگ سیل کو، زندہ خلیہ جو ہوتا ہے انسانی دل کا، ایک خلیہ، ایک سیل، اس نے سلائیڈ کے اوپر رکھا اور مائکروسکوپ سے اس کو دیکھا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ لیونگ سیل، زندہ سیل تھا، وہ حرکت کر رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کی حرکت سلو ہو گئی، پھر اور سلو ہو گئی، اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی، سیل ڈیڈ ہو گیا، مردہ ہو گیا۔ اس نے جو اگلا تجربہ کیا نا، اس نے دو الگ الگ دلوں سے دو سیل لیے اور اس سلائیڈ پر دونوں کو دوسرے کے قریب پیرالل رکھا، پھر مائکروسکوپ سے دیکھا، اس نے دیکھا ایک کی حرکت تیز تھی، ایک کی حرکت سلو تھی۔ اس نے دیکھا کہ جو سیل اس نے طاقتور دل سے لیا اس کی حرکت موومنٹ تیز تھی، اور جو اس نے ویک کمزور دل سے لیا اس کی حرکت بھی کمزور تھی۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ مائکروسکوپ سے دیکھ رہا تھا کہ جس کی حرکت تیز تھی وہ تو تیز ہی رہی، جس کی سلو تھی وہ بھی تیز، دل کے سیل کے قربت کی وجہ سے اس کی حرکت بھی تیز ہونا شروع ہو گئی، اس کی حرکت بھی تیز ہونا شروع ہو گئی۔ اب وہ اور زیادہ غور سے تکتا رہا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ مزید حیرت کے سمندر میں گم ہو گیا جب کمزور دل کے خلیے کی وائبریشن اور موومنٹ اس طاقتور دل کے خلیے سے بالکل کوہیرنٹ ہو گئی، اس جیسی ہو گئی، دونوں کی رفتار ایک جیسی تھی۔ تو اس نے یہاں سے ایک تھیوری دی، اس نے کہا کہ طاقتور خلیے کے اندر سے الیکٹرو میگنیٹک ریز نکلی، شعائیں نکلیں، اس نے کمزور خلیے کو طاقت دی اور ایسی طاقت کی اس کو بوسٹ اپ کیا کہ کچھ دیر کے بعد جو طاقت اس طاقتور خلیے میں تھی اس کی طاقت کم نہ ہوئی، مگر کمزور کی طاقت اس کے شعاؤں سے اتنی ملی، اس کی رفتار بھی اس کے برابر ہو گئی۔ آؤ لوگوں، کتنی خوبصورت تحقیق سامنے آ گئی کہ وہ دل کا طاقتور خلیہ یہ اثر رکھتا ہے کہ کمزور خلیے کو طاقت دے کے طاقتور بنا سکتا ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، لوگوں جن کے دل دنیا کی محبت میں مولا کی طرف جانے سے کمزور ہو چکے ہیں، آخرت کا سبق یاد کرنے سے کمزور ہو چکے ہیں، شریعت و طریقت کی راہوں کے معاملے میں جو دل کمزور ہو چکے ہیں، آؤ ان کمزور دلوں کو لے کر کسی اللہ کے ولی کے دل کے قریب لے جاؤ۔ جو کمزور دل اللہ کے ولی کے دل کے قریب، جس کو یہ ملے گا کہ جو طاقت اللہ نے اپنے ولی کے دل کو دی ہوتی ہے وہی طاقت اس ولی کے دل کے سامنے بیٹھے مرید کو بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی وہ طاقت کا راستہ جو خواجہ ہند الولی جب داتا کے حضوری میں قدموں میں بیٹھا اپنا دل لے کر، آج بھی وہ حجرہ بنا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری کیا کرنے آئے تھے وہاں پر داتا علی حجویری کے قدموں میں؟ وہ اپنا دل لے کر داتا کے طاقتور دل کے پاس آئے تھے، بس وہاں دل رکھ کے بیٹھ گئے، ساری دنیا چھوڑ دی، توجہ اس مضبوط قلب داتا کی طرف کیے رکھی، اور پھر داتا علی حجویری کے طاقتور دل سے وہ الیکٹرو میگنیٹک شعائیں خواجہ ہند الولی کے دل کو ملیں کہ جب دل طاقتور ہوا میرا خواجہ اٹھا، راجستھان کی سرزمین پہ جا کے بیٹھا۔ آؤ لوگوں، بڑے بڑے درس واز نہ کیے، بڑی بڑی محفلیں نہ سجائیں، بس دل طاقتور بنا لیا تھا۔ اللہ کے ولی داتا علی حجویری کے دل سے وہ خوبصورت شعائیں چمک والی لے کر گیا تھا کہ ہندو سامنے آتے، ارے مجوسی سامنے آتے، سکھ سامنے آتے، جو بھی میرے داتا علی حجویری کے طاقتور دل کے قریب اپنا کافرانہ دل لے کر جاتا، داتا علی حجویری کا نورانی ایمانی دل وہ شعائیں منعکس کر کے اس کے دل میں ڈالتا، آنے والا آتا کفر لے کے تھا، جاتا ایمان لے کے تھا۔ دنیا بدل جایا کرتی تھی، اس لیے قرآن مجید نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔
اپنے کمزور دلوں کو لے کر چلے جایا کرو ان اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو طاقت دینے والوں کے پاس، اس وصبر صبر کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ مع الذین ان کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ یہ نہیں پیر جی تعویذ دے دیو، اے دم کر دیو، نہیں، وصبر نفسک کا اپنے پورے وجود کو لے کر ان کے پاس ان کی معیت میں بٹھا دو، لیکن صبر کے ساتھ، پھر پیچھے کا خیال نہیں۔ جی میں نو ویر جی بڑی جلدی ہے جی، کمزور دل کمزور ہی رکھنا ہے، جن کو طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ پھر قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی یاد میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، مرید بننا ہے، المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادے ختم کر دیتا ہے، مرشد کے صرف ارادے کو ہی اپنا ارادہ سمجھتا ہے، تو قرآن کہتا ہے یریدون وجہہ، پھر اس کے چہرے کو وہ اپنی ارادت کا مرکز بنا لیتا ہے۔ اس کی ارادت کا مرکز دنیا نہیں رہتی، خاندان قبیلے نہیں رہتے، محلے والے نہیں رہتے، اس کی بھی عقیدت ظاہری اور عقیدت باطنی کا مرکز اس اللہ کے ولی کا چہرہ بن جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے پھر مرکز عقیدت کا چہرہ ایسا بنانا ہے کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، پھر ان کی مجلس سے اٹھ کے بھی چلا جائے، تیری آنکھوں میں پھر چہرہ کسی اور کا نہیں، تیری آنکھوں میں اور تیرے دل میں پھر بھی چہرہ مرشد کا بسنا چاہیے، آنکھ ادھر سے ہٹنے نہ پائے۔ اسی کو پھر سیانوں نے یہ بھی کہا کہ پھر آپ دنیا کی دکان چلا رہے ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں، مستری اپنا کام کر رہے ہیں، تو کہنے والوں نے کہا کہ ہاتھ کار ولے دے دل یار ولے، یہ ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ۔ آؤ دوستان محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعائے مالک و مولا ہمیں اہل اللہ کی اس خوبصورت راستے کو سمجھنے کی، اپنانے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بر وقت نماز جمعہ میں آ کر اس استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔